یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ اور آخرت کا فائدہ تو بے شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام بندوں کے سارے اعمال کا بدلہ تو اس کے لیے متعین کر دیا ہے ہم نے. البتہ روزہ جو ہے اس کا بدلہ بے حساب ہم دیں گے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. لیکن یہ روزہ صرف رمضان تک محدود نہ رہ جائے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پر وہ بھائی جن کا کام آسان، کم سے کم مہینے کے اندر 3 روزہ ضرور رکھ لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو انسان مہینے کے اندر 3 روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور دیکھیں یہ شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ اپنی عادت بنا لیجئے تو 3 روزہ 30 دن کے اندر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم اور آپ قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں. یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں؟ تراویح کہتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی شروع میں تراویح کے اندر بڑے جذبے سے پڑھیں گے. پہلی رات کو دیکھیے تو ہمارے ہندوستانی اور پاکستانیوں سے پوری مسجد بھری رہتی ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑا تھوڑا جہاں کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری عشرے کے اندر کوئی نہیں باقی رہتا الا ماشاء اللہ. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں امام صاحب جیسے ہی قرآن مجید ختم کر دیجئے، 1 دن میں ختم کریں جو بدعت ہے، 3 دن میں ختم کریں، 1 ہفتے میں ختم کریں، 10 دن میں ختم کریں. اور ہمارے یہاں کے حافظ صاحب بڑے ہوشیار ہیں، مسجد والوں سے طے کیے ہوئے ہیں کہ شروع کے 10 دن تمہارے یہاں پڑھاؤں گا، اس کے بعد کے 10 دن تمہارے یہاں، اس کے بعد کے 10 دن وہاں جا کے پڑھاؤں گا. میں دلی میں تھا، ایک بار تراویح پڑھا رہا تھا، تو 27 یا 28 رمضان کو جب قرآن ختم ہو گیا تو ایک صاحب میرے پاس ہے، کہے خلاص اب تو کل تو تراویح نہیں پڑھیں گے آپ. ہم نے کہا وہ کیوں بھائی؟ کہا اب تو قرآن ختم ہو گیا. ہم نے کہا بس اگر قرآن ختم ہو گیا تراویح ختم ہو گئی، رمضان تو باقی ہے. یہ غلط تصور ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیا ہے. یہ غلط تصور ہم نے اسی لیے مجبور کیا جاتا ہے اپنے یہاں امام صاحب خود تیز قرآن پڑھے، اور اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ آخر میں یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کوئی سمجھ بات نہیں آتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو لعنت بھیج رہا ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. جیسا کھیل قرآن کے ساتھ یہ سننے والے اور پڑھنے والے کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسا ہی کھیل کرے گا. الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسے بھرنی. جیسا کرے گا قرآن کے ساتھ مذاق اور کھیل یہاں پر، یہی کھیل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں بھی کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد تراویح کا اہتمام کیا جائے، لیکن پورے مہینے کی. اور صرف پورے مہینے کی تراویح نہیں، بلکہ یہی تراویح رمضان میں تراویح کہلاتی ہے اور دوسرے دنوں میں کیا کہلاتی ہے؟ تہجد کہلاتی ہے. اس کا اہتمام کریں. کم سے کم میں جانتا ہوں کہ اگر ہمارے بھائی کوشش کر لیں تو روزانہ اگر کم سے کم 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر یعنی 5 رکعت کسی پر پڑھنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگ 10:30 11 12 سے پہلے سوتے نہیں. اگر سونے سے پہلے جیسا کہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، حمام جائیں، طہارت سے فارغ ہوں، طہارت کر لیں، اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ان کی نیت صالح ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیام اللیل کا ثواب دیتے ہیں. لیکن جانتے ہیں کہ محنت کام ہر آدمی مشکل ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، اے لوگو قیام اللیل کیا کرو تم لوگ. کیوں؟ اس کے 4 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، تمام اللہ کے نیک بندے قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے، گناہوں سے روکتا ہے. اس لیے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا وہ سوچے گا کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، فلم دیکھیں گے، کہیں گے یہ دیکھو تہجد پڑھتا ہے اور فلم بھی دیکھتا ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے رک جایا کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہم اس چیز کا اہتمام کیا کریں. اس طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں اس چیز کا اور ہم اور دھیان رکھیں کہ صدقہ اور خیرات کو ہم اور آپ نہ بھولیں. صدقہ اور خیرات رمضان المبارک کے اندر بڑی
اہم چیز ہے. ہم میں سے ہر شخص کے قریب غریب فقیر محتاج بیوہ اور عورتیں ہوتی ہیں. اس مبارک مہینے میں ہم ان کا بھی حصہ لگائیں. مجاہدین ہیں اور اس طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ بیوہ عورتیں ہیں بچے ہیں, کم سے کم ہم انہیں نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے دلوں میں اتار دے اور اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سے 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے. جن بھائیوں کو کوئی بھی کسی قسم کا ضروری سوالات کرنا ہو افہام و تفہیم تو شیخ سے کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد پھر آپ حضرات یہاں تشریف لے جائیں. ہاں تو گھر میں 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. بلکہ گھر کے اندر تراویح پڑھنا, اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اعتماد اس کو ہے کہ چھوٹے کہ نہیں, گھر میں اپنے طور پر پڑھے تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے نا. ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ, ہے نا. تو 2 آدمی کہاں پر ہوں, ایک آدمی ہو اپنا, اگر مسجد دور ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے تو اکیلے تراویح پڑھ لینا چاہیے, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے سوال ہے, مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے, قرآن اور سنت کی روشنی میں بتلائیں. بھائی دیکھیے, جہاں تک میں عالم نہیں ہوں, البتہ جہاں تک عالموں کی بات ہم نے پڑھی ہے اور حدیث شریف پڑھا ہے, کسی بھی حدیث کے اندر مجھے عورت اور مرد کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ملا ہے کہ ہاں یہ فرق ہے عورت اور مرد کی نماز. کسی بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں بتلایا. بلکہ اگر ہم سے بھول نہیں ہو تو بخاری شریف کے اندر ہے حضرت ام دردہ رحمہ اللہ سے متعلق کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز میں بیٹھتی تھی تو مردوں کی طرح بیٹھتی تھی, ہے کہ نہیں. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں, یہ نماز میں بیٹھتی کیسے بیٹھتی تھی, مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. تو یہ فرق کرنا نماز میں کہ ہاں مرد تو یہاں نیت باندھے اور عورت یہاں اپنے ہاتھوں کو باندھے, یہ چیز کسی بھی صحیح حدیث بلکہ ضعیف حدیث سے یہ چیز وارد نہیں ہے. یہ طریقے سجدہ کرنا اور بیٹھنا, یہ جو عورت مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی عورت کے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. البتہ اس طریقے سے فرق ہے کہ مرد کے لیے بہتر نماز پڑھنا کہاں ہے, بلکہ واجب ہے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا, اور عورت کے لیے نماز پڑھنا اپنے گھر کے جتنی تاریکی میں پڑھ سکے وہ اس کے لیے وہ نماز پڑھنا بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق, یہ فرق حدیث شریف سے واضح ہے. یہ وہ فرق ہے جو واضح ہے کہ مرد فرض نمازیں کہاں پڑھے گا, مسجد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے پڑھے گا, اور عورت کہاں پڑھے گی, اس کے لیے بہتر ہے. البتہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے, لیکن بہتر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. اور گھر میں بھی گھر کے باہری حصے میں پڑھنے کے مقابلے میں گھر کے بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھنا کیا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. میں جن کے سوالات کو آگے بڑھانا, روزہ کھولنے کا سنت کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے روزہ کھولنے کا طریقہ, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. البتہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کیا ہے اور کن چیزوں سے روزہ افطار کیا جائے تو اس کے لیے دعا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے کیا کہے, بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر, اور افطار کرنے کے بعد کیا, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی, ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں. افطار کے وقت مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے, لیکن اس روایت کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا ہے. البتہ اگر دعا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اس لیے کہ اس میں ریا کا بھی شبہ ہو سکتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے نا اس دسترخوان پر بھی, تو اپنے دل میں
یا آہستہ آہستہ اللہم اغفر لی، اللہم اللہ ہمیں معاف کر، دعا آسانی سے اس کو کر سکتا ہے. اور روزہ جن چیزوں سے افطار کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر رطب نہیں یعنی تر کھجور، تازہ کھجور ہے نا، اور اگر وہ